ادھر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی. بہت سے صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر بعد میں جب مدینے کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئی. ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف. تو اب کفار قریش کو جو آپ کے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے. تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے. ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے جہاں حتیم ہے میزاب رحمت ہے، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ ان وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہتے تھے. وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا. تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں. یہ تجویز آئی کہ گرفتار کر لیں. تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے. گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو. مطلب یہ کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم اس لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی، تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں. تو تیسرے نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو قتل کر دو. تو کسی نے کہا بھی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ قبائلی زندگی تھی عرب میں. تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا، لیکن جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا قبیلہ کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوڑتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبد مناف اس کو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے اور پھر ہمارے آدمی بھی قتل ہوگا. تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا. بعض روایات میں یہ ہے، واللہ عالم. بہرحال اس نے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا. ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے. جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے قصاص لیں گے، کس کس کا انتقام لیں گے. لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں. تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھائی پھر ایسے ہی کرو، جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک نوجوان کو
لیا گیا اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے. ابو جہل بھی تھا اس میں, امیہ بن خلف بھی تھا, وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے. انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے. نبی کریم سرور دو عالم اس کا صحیح مفہوم صرف ڈرنے کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے اور اس بات کی فکر کرے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ فکر, یہ دھیان, اس کا نام تقویٰ ہے. اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی فرما دی کسی معنی میں. اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو, اور آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, بل تنظر, غور کرے, دیکھے, جائزہ لے کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی ہے. ما قدمت, قدمت کے معنی آگے بھیج دینا, کیا چیز آگے بھیجی ہے. لغد, کل کے لیے. کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے. کل سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں, پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے, پھر بوڑھاپا ہوگا, پھر عمر کو پہنچیں گے, پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا, اور اس کے بعد پھر آخرت ہوگی. تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو, اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. ابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز. یہ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے, ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو اللہ والا بنے گا, پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے, اس میں عیش کی زندگی گزار لے. موت تو دور کی بات ہے, اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا, دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کی زندگی آنا, اس میں حساب و کتاب ہونا اور پل صراط ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا, لمبا کام ہے. تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت کو. قرآن کہتا ہے وہ کل ہے. قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ دور نہیں ہے, وہ اتنی ہی قریب ہے جتنے کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو, آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی. دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے. کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے. نوجوان آدمی, اور کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا, ختم ہو گیا. تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو, اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے گا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے, 150 سال ہو جائے, تب بھی جب آخرت میں پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. اور دوسری جگہ پر فرمایا عشیۃ او ضحاھا, یعنی
وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹے میں ایک ساعت میں گزر گئی، جیسے ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، بس اس سے زیادہ تمہیں معلوم نہیں ہوگی۔ تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں دور نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ وہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قرآن کہتا ہے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ لہذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کل کے لیے تیاری کرو، یہ دیکھو کہ کل کے لیے میں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال میں نے بھیجے ہیں جو میرے نام اعمال میں جا کر آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور میری خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے، اس کو ہر وقت دیکھتے رہو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے کہ کل کے لیے تیاری کرو، اور کل سے مراد آخرت۔ تیاری کل کے لیے کس طرح کرو، اس کا ایک بہترین نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس۔ عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا شباب کا قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے، اور بڑھاپا آئے گا تو سب دیکھے جائے گا۔ جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ جوانی میں جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے شوق بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جو جائز شوق ہیں ان پر کوئی پابندی لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کو بھی، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو کہ یہ قوت، یہ طاقت جو جوانی میں تمہیں حاصل ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی میں تمہیں احساس نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی یا 4 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی تو آخرت میں کتنا عظیم اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے۔ لیکن سوچتے ہو یار چلو بس ابھی ہماری جوانی کا دور ہے، جتنا تھوڑا بہت بن سکتا ہے وہ بن پڑے، باقی ہمیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ طاقت، نہ قوت۔ اگر اس وقت تم چاہو گے بھی کہ میں نفلی نمازیں پڑھوں تو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت چاہو گے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اور جب اس وقت فکر ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤں اور کس طرح دوں، حج فرض ہے، اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ
میں جوان ہوں، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے، ذرا اور عمر گزر جائے، فلاں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا۔ ارے بھائی پتہ نہیں جس وقت تم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس وقت تک جیو گے کہ نہیں جیو، اور اگر جی بھی لیے تو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ حج کی مشقتیں جوانی میں آدمی آرام سے جھیل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ مشقتیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں کے اندر اپنی جوانی کی طاقت کو استعمال کرو، خود بھی عمل کرنے میں، دوسروں کو عمل کرانے میں، دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں، اس میں استعمال کرو۔ اپنے اوقات کو اس مصرف پر لگاؤ، اور ایسا لگاؤ گے تو یہ ہے تیاری جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، دوسرا فرمایا بصحت قبل سقمک، اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اگر صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس صحت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں، ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، ان کاموں میں جو تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں، جو تمہارے نام اعمال کو وزنی کریں، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے۔ صحت کو اس کام میں استعمال کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، قبل السقم، بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ غنا کا قبل فقر، آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ۔ آج اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں۔ تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کر لو۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں، تمہارے اپنے نفس کا، تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے اہل و عیال کا، وہ حق ادا کرو اور ساتھ ساتھ اس کو